سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خباب ابن الارت یہ کیا تھے؟ یہ بھی ایک غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں غلام ہونا، غریب ہونا یعنی کس کی دعوت دینا تھا اسلام قبول کرنے پر؟ مار پیٹ کی، ظلم کی۔ ایک دفعہ ایک گروہ قریش کا خباب کے گھر کی طرف گیا۔ خباب کیا کرتے تھے؟ خباب تلواریں بناتے تھے، آئین کو پگھلا کر وہ کیا کرتے تھے؟ تلواریں بناتے تھے، یہ ان کا پیشہ تھا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ خباب تو ہے نہیں، اور ایسا کبھی ہوتا نہیں تھا کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کام چھوڑ کر کہیں جائے، تو وہ لوگوں نے کیا کیا؟ وہاں بیٹھ کر انتظار کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خباب ابن الارت آ رہے ہیں، اور ان کا چہرہ کیسا تھا؟ خباب کا ایک دم روشن، اور ان کی آنکھوں میں کیا تھے؟ آنسو تھے، لیکن یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اور وہ آئے اور انہوں نے سلام کیا، تو ان لوگوں نے پوچھا کہ خباب کیا تم نے ہماری تلواریں بنانا مکمل کر دیا ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں۔ اب یہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، کون؟ خباب، میں تعجب کرتا ہوں۔ تب وہ قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ کس بات پر تعجب کرتے ہو؟ ہم پوچھ رہے ہیں کیا ہماری جو تلوار تھی وہ آپ نے بنانا مکمل کر دی؟ تب خباب ابن الارت ان لوگوں کو دیکھنے لگے تعجب سے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا ہے ان کو؟ کیا تم نے سنا ہے ان کو؟ یہ خباب کہہ رہے ہیں، وہ قریش کے گروہ سے۔ اب وہ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے خباب سے پوچھا کیا تم نے دیکھا ہے اس کو خباب؟ تو خباب نے پوچھا تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تب وہ آدمی نے غصے سے کہا کہ وہی انسان جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو۔ اور خباب نے جواب دیا ہاں میں نے دیکھا ہے اور میں نے ان کو سنا ہے، اور حقیقت میں یہ جانتا ہوں کہ وہ بندہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سچا ہے اور حق پر ہے۔ اب یہ جو قریشی تھے یعنی یہ کیا تھے؟ شرک پر تھے، مشرکی تھے، تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ خباب نے اب اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور ان لوگوں نے پھر کیا کیا؟ ان پر چلانا شروع کیا اور کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ ام عمار کے غلام، یعنی یہ عمار کی جو ماں تھی وہ ان کے غلام تھے، یہ وہ عمار نہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ ہاں، اب خباب نے کہا کہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو حق پر ہے؟ اب ان لوگوں کو کیا ہوا؟ غصہ آیا، اور ان لوگوں نے چیخ لائی اور کہا کہ کیا محمد کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اور خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم کو شرک سے توحید کی طرف لے جانے آئے ہیں، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے آئے ہیں۔ بس ان کا یہ بولنا تھا اور وہ کیا ہوئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو دیکھا کہ بدن پہ کیا تھے؟ مار پیٹ کے نشان تھے، یعنی ان کو اتنا مارا تھا وہ بولنے کے بعد کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہے بلال ابن رباح پر کیسا ٹارچر ہوا تھا؟ اس قسم کا ٹارچر خباب ابن الارت کے ساتھ بھی ہوا تھا، وہ اس سملر پیٹرن میں، کیونکہ یہ لوگ کیا تھے؟ یہ لوگ غلام تھے جو
एलीट क्लास के थे, जो पैसे वाले थे, जिनका नाम था माशरे में, वो बच जाते थे ऐसे टॉर्चर से। लेकिन गरीब, गुलाम, ये क्या होते थे, ये सबसे ज्यादा पीसते थे। इन पर सबसे ज्यादा टॉर्चर और जुल्म होता था, सबसे ज्यादा। मेंटल टॉर्चर तो बहुत दूर है, इन पर जो जिस्मानी टॉर्चर होता था, इतना इतना होता था कि कितने लोग क्या हुए, शहीद हो गए उस टॉर्चर में। अब जब इनको होश आया तो ये घर गए, लेकिन इनको, इनके दिल में क्या था, अब एक रास्ता मिल चुका था। अब उनको, उनके दिल में वो एहसास था कि ये रास्ता है, अब इस रास्ते पर क्या करना है, इस रास्ते पर चलना है। और अब हम, मुझे फिर से क्या होना है, तैयार होना है दूसरे टॉर्चर के लिए। उनको पता, उनको ये बात का एहसास हो गया था, पता चल गया था कि क्या होगा, अब जुल्म रुकेगा नहीं, अब जुल्म होगा। क्योंकि वो देख चुके थे, ये जो भी गरीब इस्लाम लाता था उस पर ये जुल्म का, ये जो साइकिल थी वो शुरू हो जाती थी। ये लोग ये टॉर्चर करते थे ताकि क्या करें, ये लोग डर के मारे इस्लाम को छोड़ दे और उनकी बुत परस्ती पे आ जाए। और ज्यादा ये इन लोगों को और ज्यादा क्यों टॉर्चर करते थे, क्योंकि इन लोगों को एक वो चिढ़ थी दिल में, कि ये गरीब होकर, जिसके पास कोई पार नहीं, पैसा नहीं, और ये हमसे आगे बढ़कर इस्लाम ले आ रहा है, यानी हमारी इजाजत के बगैर हमसे नीचे होकर ऐसे काम कर रहा है। इसलिए वो क्या करते थे, और भी ज्यादा जुल्म करते थे। और फिर क्या हुआ, इनके साथ टॉर्चर होना, इनके साथ जुल्म होना शुरू हो गया। अब खब्बाब ने जितना भी जुल्म हुआ, बहुत खतरनाक जुल्म, ये क्या करते थे, ये तलवारें बनाते थे ना आयन से, वही लोहे को गर्म करके इनको दागा जाता था, इनकी पीठ पर, वही लोहे को गर्म करके, इतना उसको तापते थे ये लोग आग में, जिससे वो बनाते थे खब्बाब तलवारें, उसी लोहे को गर्म करके इनको खब्बाब की पीठ पर रख देते थे। और पत्थर गर्म करते थे और उनकी पीठ पर रखते थे, इतना कि गोश्त निकल कर आ जाता था बाहर। बहुत बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग टॉर्चर था, बहुत ज्यादा। और जो लोहे से ये बनाते थे, यानी जो जंजीरें वगैरह, उसको गर्म करके ये लोग क्या करते थे, उसमें बांध देते थे उनको, और उनके जितनी भी, यानी जहां जहां वो लगती थी, वो क्या हो जाता था, पूरी जल जाती थी वो चमड़ी। अब एक दिन क्या हुआ कि इतना इतना जुल्म सहने के बाद खब्बाब इब्न अल-अरत और उनके साथ जो थे लोग, जिनके साथ भी जुल्म हो रहा था, वो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह हमें अमन में ले आए, हमें फला दे दे। अब खब्बाब ये खुद कहते हैं, यानी बयान कर रहे हैं कि हम एक दिन गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और देखा कि वो लेटे हुए हैं। कहाँ, काबा के पास। तो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं या रसूल अल्लाह कि अल्लाह, आप दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम पर क्या करे, हमें अमानत में ले आए और हमको फला दे दें। वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और उनका चेहरा क्या हुआ, लाल हो गया। और उन्होंने कहा कि ये बहुत अरसे पहले की बात नहीं है। लोग जो, यानी वो पुराने लोगों के बारे में बता रहे हैं, जो लोग ईमान लाते थे अल्लाह में, उन लोगों को क्या करते थे, एक बड़े से गड्ढे में लेकर जाते थे और वहां उनके सर काट देते थे बीच में से। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, इस्लाम से फिरे नहीं। और उनके जो बाल है, लोहे की कंघी से कंघी करते थे, और उनकी जो हड्डी है और गोश्त है, पूरा छिथड़े छिथड़े हो जाता था, लेकिन उन्होंने इस्लाम को छोड़ा नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि यकीन रखिए, अल्लाह एक दिन आपके ये जुल्म को खत्म करेगा, आपकी मुसीबतों को खत्म करेगा और फला देगा। इतनी फला देगा कि एक दिन एक आदमी यमन से, सना, ये जगह यमन में है, हद्रमाउत जाएगा, ये यमन के बॉर्डर पर है, यानी ये सदर्न अरेबिया में पड़ती है ये जगह, और उसे कोई डर नहीं रहेगा अल्लाह का, सिवाय अल्लाह का और भेड़िए का, कि वो उसकी कहीं बकरियां या जो जितनी भी वो मेंढे हैं वगैरह वो ले ना जाए। लेकिन तुम में तो कोई सब्र नहीं है। अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी क्या हो रहे थे, खुद भी उनके साथ क्या हो रहा था, मेंटल टॉर्चर हो रहा था, और कितने हम जानते हैं ऐसे हादसा कि उन पर हाथ भी उठाया गया है।
تو اس میں وہ کیا ہوا, وہ تھوڑے سے ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ سب کہا, اور کہا کہ ایک دن کیا ہوگا, ایک دن اللہ دے گا, ایک دن کیا ملے گی, فلاح ملے گی, ایک دن سکسیس ملے گی, لیکن کیا کرنا ہے, لیکن آپ لوگ بے صبرے ہو رہے ہیں. پھر جیسی خباب اور ان کے ساتھیوں نے یہ سنا تو کیا ہوا, ان میں صبر آ گیا, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارے پاس کیا ہتھیار ہے, صبر اور دعا, اور ہم کیا کریں گے اپنے آپ کو, یہ کیا ہے, ہم جہاد ہی ہے نا, یہ اسٹرگل جو کر رہے ہیں, یہ سہنے کی, یہ صبر, یہ سب کیا ہے, سیلف سیکریفائس ہے یہ ساری چیزیں. پھر وہ صبر کے ساتھ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے, لیکن ان کا یہ صبر قریش پر کیا ہوا, بہت بھاری پڑا. یعنی وہ لوگ پاگل ہو گئے تھے کہ اس حد تک کا ٹارچر یہ لوگ کیسے سہ رہے ہیں. تو کیا ہوا, اب ان کی جو غلام یعنی جنہوں نے ان کو غلام رکھا تھا, غلام کے طور پر, اس کے پاس گئے اور کہا کہ یعنی جو ان کی وہ تھیں, یعنی جن کے یہ غلام تھے, عمار, ان کے پاس جا کے کہا کہ ان پر آپ کیا کریں گی, آپ ظلم کریں گی, کیونکہ وہ لوگ تنگ ہو گئے تھے, وہ لوگ تنگ آ گئے تھے. تو وہ لوگ گئے عمار کے پاس اور ان سے کہا کہ اب آپ کیا کریں گی, ان پر ظلم کریں گی. اور وہ کیا کرتی تھی, جو یہ لوہا جو ہوتا ہے وہ گرم کر کے خباب ابن الارت کے سر پہ رکھتی تھی, وہ لوہا گرم کر کے سر پر رکھتی تھی, اور خباب کیا کرتے تھے, اسے سہ لیتے تھے. وہ آواز چیختے نہیں تھے, کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ چیخنے سے کیا ہوگا, سامنے والے کو خوشی ملے گی جو ظلم کر رہا ہے, تو وہ چیختے بھی نہیں تھے, اتنا صبر کرتے تھے. سوچئے ایک ذرا سا ہمیں لگ جاتا ہے چٹکا صرف, تو ہماری چیخ نکل جاتی ہے, لیکن یہ لوہے کے راڈ گرم کر کے سر پہ رکھے جا رہے ہیں, تو بھی وہ کیا کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, ضبط کر رہے ہیں. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا جو سر ہے وہ پورا کالا ہو گیا تھا, جل جل کے پورا کالا ہو گیا تھا. اور وہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مایوس ہوئے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ, خباب کو غالب کر مشرکوں پر. اور کچھ ہی دن بعد کیا ہوا کہ یہ جو ان کی, جی سوال میں انشاءاللہ لیکچر کے بعد لوں گی, جب لیکچر مکمل ہو جائے گا پھر انشاءاللہ میں سوال لوں گی. اب کیا ہوا, جب یہ دعا کی کچھ ہی دن بعد عمار جو ان کی کیا تھی, مالکن تھی, ان پر کیا ہوا, ایک بیماری ان پر آ پڑی. ان کو ہوا ایک ریبیز اٹیک, اور یہ جب بات کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ مطلب وہ کتے کی طرح بھونکنے لگی تھی. یہ ایسی بیماری, دیکھیے اللہ کیسے ذلیل کرتا ہے لوگوں کو, آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ذلیل کیسے کرتا ہے لوگوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے. جب انسان غلط کرتا ہے, لوگوں کا حق مارتا ہے, تو وہ یہ نہیں سوچے کہ وہ بچ جائے گا, وہ نہیں بچے گا. اگر اس نے معافی مانگ لی انسان سے, اللہ سے, تو پھر اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. لیکن اگر وہ ظلم کر رہا ہے, کیا ہے ظلم, ظلم ہے کیا, مار پیٹ کرنا, یہ ظلم ہے, یہ بہت بڑے درجے کا ظلم ہے. میں سب سے چھوٹے درجے کا ظلم بتاتی ہوں. سب سے چھوٹے درجے کا ظلم کیا ہے آپ کو پتا ہے, کہ آپ کسی کی چیز جو ایک جگہ پر رکھی ہو, اور اس شخص کو پتا ہو کہ میری چیز وہ جگہ پر رکھی ہوئی ہے, اور آپ وہ چیز وہاں سے ہٹا دے, اور وہ شخص جس کی وہ چیز تھی وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے پریشان ہو جائے, یہ سب سے چھوٹا ظلم ہے. آپ سوچئے, ظلم صرف مار پیٹ کرنا نہیں ہے, یہ سب سے چھوٹے درجے کا ظلم ہے. کتنا چھوٹا ہے سوچئے. تو جب ہم یہ سب سیکھ رہے ہیں, دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں, ہر دن ہم کلاس میں بیٹھ رہے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے, سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ہمارے اخلاق اچھے کرنے ہیں. ہم کتنا سچ بولتے ہیں, جھوٹ بہت آسانی سے نکلتا ہے لوگوں کے منہ سے. کتنے سچے ہم, کتنا وعدہ نبھاتے ہیں ہم کیسی باتیں کرتے ہیں جب منہ کھولتے ہیں.
آپ کو پتا ہے نا منافقت کی نشانیاں تھیں، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، منہ کھولے تو جھوٹ بولے، اور پھر کیا کرے، منہ کھولے تو جھگڑا کرے ہر وقت۔ یہ 3 کیا ہے؟ نشانیاں منافقت کی، اور ایک بھی اگر پائی گئی نا تو یعنی وہ کیا ہے؟ منافقت کی شروعات ہے۔ تو ہم غور کریں گے ان چیزوں پر کہ ہم کیا کریں، دوسروں کا حق نہیں مارے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا، جا بندے یہ معاف ہے، لیکن وہ کیا جو اس بندے کا حق مارا تھا، چاہے وہ اس کی ویلیو 1 روپے جتنی کیوں نہ ہو، آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو یعنی میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ظلم کرنا اس لیول کا ہے، اس ڈگری کا ہے، نہیں، یہ بھی ظلم ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو ہم کیا کریں گے، جو ہمارا بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ وہ ہم کیا کریں گے، اچھا کریں گے۔ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ ہم انشاءاللہ سنت، جو جتنی بھی سنتیں ہیں ہم فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کلاس میں ہم کیا کریں گے، ہم تھوڑے اپنے اخلاق، اس کلاس سے ہم کیا سیکھیں گے کہ ہم تھوڑے اخلاق پر دھیان دیں گے۔ عبادتیں ہوتی رہیں گی، عبادتیں کیا ہے، ہوتی رہیں گی۔ آپ کو پتا ہے وہ 2 عورتیں، ایک عورت کیا کرتی تھی، 5 ٹائم کی نمازی تھی، پرہیزگار تھی، روزے دار تھی، اور دوسری عورت نے کیا کیا تھا، وہ کچھ نہیں پڑھتی تھی، ہاں۔ اور ایک یہ جو پرہیزگار تھی، روزے دار تھی، نمازی تھی، یہ سب اس نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا اور باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ جب دونوں مر گئے تو یہ نمازی جو تھی وہ جہنم میں چلی گئی، کیونکہ کس وجہ سے کہ بلی کو نہ تو اس نے کھانا دیا، وہ جانور ہے تو فنا ہونے والی چیز ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا ان چیزوں کا۔ سوچیے، نہ باہر جانے دیا کہ وہ خود اپنا کھانا ڈھونڈ لے، تو یہ بھی کیا ہوا، ظلم ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، تو کیا ہوا، یہ جو خباب کی مالکن تھی ام عمار، ان پر یہ بیماری آ پڑی، ریبیز کا اٹیک ہوا، اور یہ جب ہسٹورینز بولتے ہیں ایسا کہ یہ جب یہ کیا کرتی تھی، ان کی آواز کیسی ہو گئی تھی، کتوں کی طرح ہو گئی تھی۔ اور پھر لوگوں نے کیا کہا کہ آپ کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ کو کیا کیا جائے، کوٹرائزیشن، جسے کیا کہتے ہیں، داغنا۔ اب دیکھیے اسلام میں داغنے کو ناپسند کیا گیا ہے، انکریجڈ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے، میں یہ بتا رہی ہوں ایسی، لیکن اسے پسند نہیں کیا گیا ہے، اس سے ٹریٹمنٹس جو کرتے ہیں اسے پسند نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب داغتے ہیں، تو یہ داغنا کیسے شروع کیا، لوگوں نے کیا کہا ان سے کہ آپ کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ کیا کریے، آپ کے سر کو داغیے۔ تو پھر کیا ہوا، لوہے کے جو راڈس تھے وہ لے کر ان کے سر کو داغنے لگے، یعنی جلا کر سر پر رکھنے لگے، اور وہ ایسی چیخ مارتی تھی جب وہ رکھتے تھے ان کے سر پر۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ انتقام کیسے لیتا ہے۔ خباب نے کیا کیا، برداشت کیا، تو بدلہ کس نے لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تو کس کا بہترین بدلہ ہے، کس کا انتقام بہترین ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اب کیا ہوا، جتنے بھی یعنی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ سارے کیا کر رہے تھے، سارے ٹارچر سہ رہے تھے، ظلم سہ رہے تھے، یہ قریشیوں کا یعنی جو شرک کرتے تھے۔ اب خباب کیا کرتے تھے، یہ انہوں نے دین قبول کیا تھا، پر ان کی یہ نہیں کہ دین قبول کیا اور ظلم ہو رہا ہے تو بس وہ اپنے میں ہی نہیں، یہ کیا کرتے تھے، جو نیا دین انہوں نے اپنایا ہے اس کے ٹورڈز بھی کیا کرتے تھے، سروس کرتے تھے، یعنی لوگوں کو کیا کرتے تھے، پڑھاتے تھے۔ یہ جاتے تھے قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کو انسٹرکٹ کرتے تھے، اور یہ کیا تھے، یہ بہت زیادہ ذہین تھے پڑھائی میں، جتنی بھی قرآن میں سورہ تھی ان کو اچھے سے پتا تھی، بہت ذہین تھے۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے کہ اگر کسی کو قرآن پڑھنا ہے اس طریقے سے جیسے کہ مجھ پر نازل ہوا ہے تو کس کی نقل کرے، عبداللہ ابن مسعود کی کرے۔ عبداللہ ابن مسعود خود خباب کو کیا کرتے تھے، خباب سے پوچھتے تھے قرآن کے بارے میں، یعنی اگر ان کو کچھ پوچھنا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو خباب سے پوچھتے تھے۔
یعنی وہ اتنے خباب کیا تھے، اتنے ذہین تھے قرآن سکھانے میں، پڑھانے میں. اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ان کی بہن اور بہنوئی کیا ایمان لا چکے ہیں، تو وہ سیدھا کیا گئے، وہ تو نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے، لیکن کسی نے راستے میں کیا بتایا کہ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں، پہلے آپ کے گھر پر دیکھیے کیا حال ہے، کہ آپ کی بہن اور بہنوئی کیا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خود اسلام قبول کیا ہے. تو وہ غصے میں کہاں گئے، اپنی بہن کے گھر گئے. اب بہن کے گھر کون قرآن سکھا رہا تھا، خباب ابن الارت سکھا رہے تھے. تو آپ کو پتا ہے وہاں کیا ہوا، وہ لوگوں نے وہ جو صحیفے تھے، جو پیپرز تھے یعنی جس پہ قرآن لکھا ہوا تھا، تو وہ چھپا دیے، اور پھر وہاں ان میں بحث ہوئی تھوڑی. پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہنوئی پر ہاتھ اٹھایا تو کیا ہوا، ان کی بہن بیچ میں آ گئی اور ہاتھ ان کو لگ گیا، اور دیکھا جب بہن کے چہرے سے خون نکل رہا ہے تو ان کو بہت ترس آیا، اور پھر کہا کہ بتاؤ ان لوگ کیا پڑھ رہے تھے. جب خباب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ یعنی جو قرآن کی آیتیں تھیں وہ پڑھی، انہوں نے کہا کہ کیا ہے یہ، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر خباب نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، مجھے امید ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کی دعا قبول کر لی ہے، کیونکہ کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ تو دین کو کیا کر، دین کو اور مضبوط کر ان دونوں میں سے کسی ایک شخص کے ذریعے، یا تو ابی الحکم ابن ہشام یا عمر ابن الخباب. ابی الحکم کون ہے، ابو جہل ہے، ان کا یہ نام تھا، یا عمر ابن خطاب. جی ٹھیک. پھر اس کے بعد عمر ابن الخطاب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی دعا قبول کی اور کس کو چنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر عمر نے پھر پوچھا کہ محمد کہاں ہے، تو خباب نے کیا کہا کہ الصفا میں ہے، دار الارقم میں. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور کیا ہوا اس کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، اسلام کو قبول کیا. خباب نے جتنے بھی غزوے تھے، سریہ تھے، وہ ساری کیا کی، وہ ان میں ساریوں میں کیا کیا، حصہ لیا. اور ان کو جب یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافتیں ہوئی تو پیسہ بہت آ گیا تھا، مال بہت تھا لوگوں کے پاس، تو ان کے پاس بھی کیا تھا، مال بہت زیادہ کیا تھا، مال آ گیا تھا. اور یہ کیا تھے، پہلے مہاجرون تھے، اور ان کے پاس جو مال آیا تھا اس میں سے انہوں نے کیا کیا تھا، کوفہ میں اپنا ایک گھر بنایا تھا. لیکن یہ جتنے بھی پیسے تھے وہ کیا کرتے تھے، جہاں ان کے دوست تھے وہاں وہ رکھتے تھے، اور جس کو ضرورت تھی وہ دے دیتے تھے. جب ان کا انتقال ہونے کا وقت قریب آیا اور ان کے بھائی تھے ان کے آس پاس، اور انہوں نے کہا خباب بن الارت سے کہ خوش ہو جائیے، کل آپ کے بھائیوں سے آپ ملیں گے. جب بھی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاباؤں کا یعنی ذکر ہوتا تھا ان کے سامنے، جب ان لوگوں جن کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو آ جاتے تھے، کیونکہ وہ ان کو اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ یہ لوگوں نے جو اسلام کو دولت ملی، مال ملا، یہ سب دیکھ ہی نہیں پائے، اور ان کا کیا ہوا، انتقال ہو گیا. پھر جب ان کا وقت آیا تو ان کے بھائیوں نے کیا کہا کہ آپ خوش ہو جائیے، آپ اپنے بھائیوں سے ملنے والے ہیں. پھر وہ رونے لگے اور کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کیونکہ مجھے موت کا ڈر ہے، لیکن مجھے وہ چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ میرے جتنے بھائی تھے جو مجھ سے پہلے چلے گئے، انہوں نے کچھ بھی چیز یہاں کی جو لگژریز تھی وہ کوئی چیز نہیں دیکھی، اور میں نے کیا کیا، میرا مال کیا کیا، گھر پر لگایا، یعنی انہوں نے گھر بنایا تھا. اور پھر انہوں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں ان کا پیسہ تھا، اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی یہ پیسہ کوئی بھی لے اسے کسی کو منع نہیں کیا. اور پھر انہوں نے اپنے جو وہ کپڑا پہنے تھے اور کہا کہ دیکھیے یہ ہے جس میں کیا کر رہا ہوں، یہ میرا کفن ہے. اور انہوں نے کہا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ایک پھٹا پرانا ان کا کیا تھا، کرتا تھا، جب ان کا انتقال ہوا احد میں، یعنی شہید ہوئے.
ان کا انتقال ہوا ہجری کے بعد 37 آفٹر ہجری. اور یاد رکھیے ان کے بارے میں، یعنی جب قریش بھی، یعنی جتنے بھی جو ایلیٹ لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، یہ لوگ نے بھی جب اسلام قبول کیا تھا تو یہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ رسول اللہ ایک دن ان کے لیے مقرر کر دے اور ایک دن یہ غریبوں کے لیے، جیسے جو خباب، بلال، یہ لوگ تھے. لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات کچھ خاص پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آیتیں نازل کی. سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح اور شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں. ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور تمہارا حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم انہیں نکال باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ. اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے. کیا جو کافر یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی کیا ہو رہا تھا یہاں پر، وہ قریش کیا چاہتے تھے کہ ایک دن کیا ان کے لیے صرف خالص مقرر کر دیا جائے اور یہ غریبوں کو الگ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دن رات اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں، تو ان کی طرف کیا ہونا چاہیے، ان کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے. اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے تھے وہ کیا کرتے تھے، زیادہ خیال رکھتے تھے، اتنا کہ ان کے پاس جو چادر رہتی تھی وہ بھی بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے بازو میں جا کر بیٹھتے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ میں تمہارا کیا کرتا ہوں، کہ میں ویلکم کرتا ہوں تم کو، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا کہا ہے کہ تم پر کیا کیا جائے، احسان کیا جائے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب، یعنی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے ان کی قبر سے، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ خباب کی قبر ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کہ تو کیا کر، خباب پر رحم کر، کیونکہ وہ کیا تھا، ایک سچا مسلمان تھا، مہاجر تھا اور جہاد کرنے والا تھا، جس نے بہت کیا کی، اسٹرگل کی، جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راستے میں. اب میں ابو عبیدہ ابن الجراح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سیدھا ہاتھ لے کر اپنے ہاتھوں میں رکھا اور کہا کہ ہر امت میں ایک شخص ہے جو سب سے زیادہ امانت دار ہے، اور اس امت کا وہ شخص ابو عبیدہ ابن الجراح ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات السلاسل کے سریہ پر بھیجا تھا. اب دیکھیے، سریہ اور غزوہ یہ دو چیزیں. غزوہ وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاباؤں کے ساتھ شریک ہوئے تھے جنگ میں، اور سریہ وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کو ایز اے کمانڈر اپوائنٹ کر کے، ایز اے لیڈر اپوائنٹ کر کر بھیجا تھا، وہ خود شریک نہیں ہوئے تھے. یہ فرق ہے سریہ اور غزوے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو بھیجا تھا ذات السلاسل کے سریہ میں، اور ان کو کیا کہا جاتا تھا، کمانڈر آف دا کمانڈرز. یہ اونچے تھے، دبلے تھے، بہت زیادہ مضبوط تھے، اور بہت زیادہ کیا تھے، امانت دار تھے، جس کے بارے میں عمر ابن الخطاب نے کہا تھا کہ جب عمر ابن الخطاب کا انتقال ہو رہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ابو عبیدہ ابن الجراح زندہ ہوتے تو میں ان کو کیا کرتا، خلیفہ بنا دیتا، اور اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھتا
تو میں کیا کہتا کہ میں نے سب سے زیادہ جو امانت دار تھا امت میں نے اس کے ہاتھ میں یہ خلافت دے دی. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ابو بکر صدیق کے ذریعے سے اور ہجرت کی تھی. دوبارہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو ان کے ساتھ ابو عبیدہ نے کیا کی تھی؟ ہجرت کی تھی. اور پھر وہ آئے تھے واپس اور بدر اور احد میں حصہ لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی کیا کیا انہوں نے؟ جتنے بھی غزوے ہوئے یعنی جنگ جتنی بھی ہوئی اس میں کیا کیا؟ انہوں نے حصہ لیا. اور یہ بھی کیسی زندگی جیتے تھے؟ سادگی والی. نیک تھے، صالح تھے، پرہیزگار تھے، تقویٰ تھا اور امانت دار تھے. جب انہوں نے بیعت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام قبول کیا تو یہ جانتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، یعنی ان کی جو زندگی ہے وہ کیا ہونے والی ہے؟ اب اللہ کی راہ میں قربان ہونے والی ہے. اور وہ تیار تھے، یہ سیلف سیکریفائس کرنے کے لیے وہ کیا تھے؟ تیار تھے. کب سے؟ جب سے انہوں نے کیا لی تھی؟ بیعت لی تھی. اور اپنی جتنی بھی ان کی خواہشیں تھیں وہ کیا کیا کرنے کے لیے تیار تھے؟ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. جب انہوں نے اپنی بیعت لی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ بھی جان گئے تھے کہ یہ کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ کیا ہے؟ امانت دار ہے. تبھی ان کے بارے میں یہ لفظ کہے. اور ان کی یہ جو کوالٹی تھی یہ بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. یہ اتنے سچے، اتنے امانت دار تھے کہ ان کو دوسروں سے، اس کا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے امانت دار نہیں تھے، لیکن ان میں ابو عبیدہ کی جو یہ کوالٹی تھی امانت دار والی یہ بہت زیادہ بہترین تھی. احد کی لڑائی میں یہ سمجھ گئے تھے ابو عبیدہ کہ مشرک کیا چاہتے ہیں؟ جیتنا نہیں چاہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ پوری جنگ میں انہوں نے اپنی نظر کہاں ٹکائی رکھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ بہت زیادہ فورسفلی لڑے، یعنی پوری طاقت کے ساتھ لڑے. اور ان کی نظریں کہاں ٹکی تھی؟ رسول اللہ پر. یعنی کوئی بھی مشرک آتا رسول اللہ پر حملہ کرنے تو یہ کیا کرتے؟ اس کو راستے سے ہٹا دیتے. یعنی کوئی بھی ان کو دکھتا تھا کہ آ رہا ہے، اب کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایڈوانس ہو رہا ہے تو وہ کیا کرتے تھے؟ آنے سے پہلے ہی اس کو ہٹا دیتے تھے راستے سے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک تیر جا کے کیا ہوا؟ رسول اللہ کے گال میں جا کر لگ گیا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور ان کی طرف بھاگے. اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس حادثے کے بارے میں کہ جب احد، آپ جانتے ہیں کہ احد میں بہت زیادہ بھگدڑ مچ گئی تھی کیونکہ آرمی نے کیا کیا تھا؟ مشرک آرمی نے ریٹریٹ کیا تھا، پھر سے حملہ کیا تھا. یہ لوگ جیت رہے تھے لیکن کیا ہوا تھا؟ بہت زیادہ کنفیوژن ہو گیا تھا. تو کیا ہوا؟ جب یہ بہت زیادہ ہونے لگا اور رسول اللہ کو بھی کیا ہوئی؟ مار اور چوٹ لگنے لگی. تو جب انہوں نے دیکھا ابو عبیدہ نے تو یہ بھاگ کر رسول اللہ کی طرف گئے. جب وہ تیر کیا ہوا؟ ان کے گال پر پڑا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ کو وہ تیر لگا گال میں، میں بھاگ کے گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے آگے بھی کوئی آدمی بھاگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اس اعمال کو میری اطاعت میں لکھ دے، یعنی تیری اطاعت میں لکھ دے. اور ابو بکر بھی پہنچے اور ابو بکر نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ تیر نکالنے کی کوشش کی، لیکن ابو عبیدہ نے کیا کہا کہ یہ چیز مجھے کرنے دو، میں نکالوں گا. اور ابو عبیدہ نے وہ جو زنجیر تھی اپنے دانت سے کھینچی، کیونکہ جب وہ تیر لگی تھی تو جو انہوں نے وہ پہن رکھا تھا اپنے چہرے کو کور کرنے کے لیے، اس کی زنجیر جا کے کیا ہوئی تھی؟ گال میں لگ گئی تھی. 2 زنجیریں لگ گئی تھی. تو ابو عبیدہ نے اپنے اوپر والے دانت سے ایک زنجیر کھینچی، زنجیر بھی باہر آئی اور ابو عبیدہ کا دانت بھی اس کے ساتھ باہر آیا، یعنی دانت ٹوٹ گئے. پھر دوسری کھینچی زنجیر تو نیچے کے دانت ٹوٹ کر نکل آئے، یعنی وہ اتنی اندر تک گھس گئی تھی. اب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو عبیدہ کو لیڈر بنایا الخبت سریہ کا، اور اس سریہ میں جب وہ لوگ گئے تو ان کے پاس کیا تھی؟ صرف کھجوریں تھی، صرف کھجوریں. اور جب یہ لوگ یعنی دن گزارنے لگے اس سریا میں تو کیا ہوا؟ وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی. تو یہ لوگوں نے کیا کی؟ سوکھی پتیوں کو پانی میں گھول کر پی گئے. یعنی اتنی مشکل سے یہ سریا گزرا، اسی لیے سریا کا نام ہے الخبت یعنی اسٹرگل. لیکن وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، وہ لوگ کیا ہوئے؟ آگے بڑھتے گئے. ان کا جو گول تھا ان کو کیا کرنا تھا وہ اچیو کرنا ہی تھا. اور ان کا کمانڈر کون تھا؟ ابو عبیدہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو امانت داری تھی اتنی پسند تھی کہ ایک دفعہ یمن سے ایک ڈیلیگیشن آیا نجرانی، اور وہ لوگ نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی بھیجا جائے جو ان کو کیا کرے؟ قرآن اور سنت اور اسلام کے بارے میں سکھائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو ایک بہت زیادہ امانت دار آدمی بھیجوں گا. اب جب سارے جتنے بھی صحابہ تھے ان لوگوں نے یہ بات سنی تو سب یہ دعا کرنے لگے کہ میں ہوں، کاش میں وہ شخص ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے اتنی تعریف کی ہے، یہ سب سے امانت دار. عمر ابن الخطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا نہیں چاہا کسی چیز پر، یعنی یہ اس چیز کے لیے جانا، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹاسک کے لیے بھیج رہے تھے. تو عمر ابن الخطاب کہہ رہے ہیں کہ کبھی میں نے نہیں چاہا کہ یہ کوئی چیز ایسی میں کروں جتنا کہ رسول اللہ نے اس دن وہ شخص کے بارے میں کہا. اب کیا ہوا؟ یہ گئے، عمر ابن الخطاب کہہ رہے ہیں کہ یہ گئے، بہت زیادہ دھوپ تھی، ظہر کی نماز پڑھنے گئے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نماز جب ختم ہوئی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں دیکھا، اپنے بائیں دیکھا، اور عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اونچا ہو گیا. یعنی وہ یہ سوچ رہے تھے یا وہ چاہ رہے تھے، امید رکھ رہے تھے کہ رسول اللہ نے جب جس آدمی کے بارے میں کہا تھا کہ میں بہت امانت دار آدمی بھیجوں گا کہ شاید وہ ہیں. لیکن رسول اللہ پھر بھی دیکھتے رہے اور جب تک ان کی نظر کس پر پڑی؟ ابو عبیدہ پر پڑی. اور ان سے کہا کہ ابو عبیدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ جائیے ان کے ساتھ اور ان کے معاملے میں جتنے بھی معاملے ہیں کیا کریں گے آپ؟ اب ان کو ہینڈل کریں گے. اور ابو عبیدہ ان کے ساتھ چلے گئے. اب اس واقعے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابو عبیدہ ہی سب سے زیادہ امانت دار تھے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، نہیں، دوسرے بھی تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے تھے کہ کون زیادہ اس ڈیوٹی کے لیے صحیح رہے گا، وہ کون زیادہ کوالیفائڈ رہے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو چنا. اب رسول اللہ کے انتقال کے بھی بعد کیا ہوا؟ یہ اسی راستے کو فالو کرتے رہے ابو عبیدہ. چاہے یعنی آپ جانتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی تو کیا ہوا؟ بہت زیادہ پیسہ آ گیا. لیکن یہ کیا ہوئی؟ تبھی بھی کیا تھے؟ بہت زیادہ امانت دار تھے. تو یہ جب لڑنے گئے، جب یہ کمانڈر بنے تو یہ بہت بہادری کے ساتھ بنے. اور جب یہ کسی کے کمانڈ میں تھے تو یہ کیسے تھے؟ بہت زیادہ ایماندار تھے. اب جب ایک دفعہ خالد ابن الولید جو پہلے مشرک تھے پھر اسلام انہوں نے قبول کیا، تو ان کے انڈر ایک آرمی تھی، مسلم آرمی، اور یہ اس کے کمانڈر بنے تھے. تب عمر ابن الخطاب چاہتے تھے کہ خالد ابن الولید کیا ہوئے؟ ہٹ جائیں اس پوزیشن سے اور ابو عبیدہ کو پوزیشن دی جائے. جب ابو عبیدہ کو یہ پیغام ملا تو پیغام دینے والے سے ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ کسی کو نہیں بتانا، یہ بات کسی کو نہیں بتانا. پھر جب جنگ ختم ہوئی اور ان لوگوں کو یعنی وکٹری مل گئی، یہ لوگ جیت گئے، تب خالد ابن ولید کو اس پیغام کے بارے میں پتا چلا کہ ابو عبیدہ کو
یعنی عمر ابن الخطاب چاہتے تھے کہ ابو عبیدہ کیا بن جائے, کمانڈر بن جائے وہ آرمی کے. تب خالد نے ان سے پوچھا کہ اللہ آپ پر رحم کرے, آپ نے کیوں یہ چیز مجھے نہیں بتائی. تب ابو عبیدہ نے کیا کہا کہ مجھے خوف تھا کہ کیا ہو جائے گا, نا اتفاقی ہو جائے گی, کنفیوژن ہو جائے گا, اور جو آرمی ہے وہ کیا ہوگی پھر تتر بتر ہو جائے گی, یعنی لوگ پھر سوچیں گے کہ پہلے کچھ اور, یعنی ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اور ہم یہ دنیا کی چمک دھمک مجھے نہیں چاہیے, ہم سب کیا ہیں اللہ کے آگے بھائی بھائی ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے, بھائی ہے. ایک مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بھلائی چاہے جو وہ خود کے لیے چاہتا ہے ہمیشہ. یہ یاد رکھیے, جیسا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں ویسی ہم کیا کریں, دوسروں کے لیے بھی چاہیں, دوسرے جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں. پھر ابو عبیدہ کو سیریا میں کمانڈر بنایا گیا تھا, اور ان کی جو آرمی تھی وہ بہت زیادہ بڑی تھی اور بہت زیادہ ویل اکوپڈ تھی ویپن سے, اتنے ہتھیار تھے اور اتنا بڑا لشکر تھا ان کا. اور جب وہ کھڑے رہتے تو کوئی, یعنی وہ اتنے سادہ تھے, کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ کون کمانڈر ہے اور کون باقی لوگ ہیں. اور پھر جب لوگوں کو پتا چلا ان کے بارے میں, جو سیریا کے لوگ تھے, تو وہ اتنے امپریس ہوئے, اور تب یہ بات کیا ہوئی, ان تک پہنچی. تو انہوں نے وہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور کیا کہا کہ میرے بھائیوں, میں کیا ہوں, ایک مسلمان ہوں قریش سے, اور اگر آپ میں سے کوئی زیادہ نیک اور صالح ہے مجھ سے, میں اس کی کیا کروں گا, پیروی کروں گا, چاہے وہ اس کی اسکن کا جو کلر ہے وہ کچھ بھی, یعنی چاہے وہ گورے ہوں, کالے ہوں, کوئی بھی ریس کے. یہ دیکھیے, یہ اپنے آپ کو کیسے ڈسکرائب کریں, کیا بتا رہے ہیں, میں صرف ایک مسلمان ہوں, کون سی ٹرائب سے, قریش کی. یعنی سمپلسٹی ہے. یہ کمانڈر تھے, وہاں پر بھی کمانڈر تھے, امانت دار تھے وہاں پر بھی, لیکن اپنا ڈسکرپشن کیسے دے رہے ہیں, ایک دم سادہ, ان میں کوئی ایروگنس نہیں, کوئی گھمنڈ نہیں. ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سیریا ان سے ملنے, تو لوگوں سے پوچھا وہاں جو لوگ تھے کہ میرا بھائی کہاں ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو. تب انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ ابن الجرہ. تب ابو عبیدہ آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے گھر میں کیا تھی, تلواریں تھیں, اور وہ شیلڈ تھی, اور ایک بیگ تھا. تب عمر نے کہا ہنستے ہوئے کہ تم کیوں سامان نہیں رکھتے اپنے گھر پر. تب ابو عبیدہ نے کہا کہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایک کیا ہے, کمرہ ہے, جس میں جو میرے لیے کیا ہے, کافی ہے. اب ایک دن کیا ہوا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے, یعنی اپنی خلافت میں تھے اور وہاں رول کر رہے تھے, اور یہ یہاں تھے, اور انہوں نے کیا سنی, ابو عبیدہ کے انتقال کی خبر سنی, اور وہ بہت زیادہ رونے لگے. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک خواہش کرتا تو میں کیا خواہش کرتا, کہ ایک گھر ہو جس میں پورا بھرا ہو, اور جس میں کیسے شخص ہو, ابو عبیدہ جیسے شخص.